تبين قلوبنا ما دعنا في مقاصد وعنا ثم الصلاة والسلام على النبيين الظاهرين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقال العزيز بسم الله الرحمن الرحيم الله صلى عليه أجمعين المحبة في القربى. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے واللہ صلی علیہ وسلم المحبۃ فی القربى. اے رسول اسے کہہ دیجیے یاجل رسالت کا عوض اللہ کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ اقربا سے محبت کرے. اور انسان کے دل میں محبت ہے ولایت ہے پھر جو بھی عمل کر رہا ہے نیک عمل انجام دے رہا ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہ انسان کے دل میں اگر محبت پیدا ہو جائے تو محبت کی وجہ سے جو ہے انسان اگر بخیل ہے تو سخی بھی ہو جاتا ہے، اگر کمزور ہے تو اسی کی وجہ سے انسان شجاع بھی ہو جاتا ہے. تو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو فرمایا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا امام کے جو اقوال ہے اگر انسان جو ہے اس پہ غور کرے اور اس پہ جو ہے عمل کرے تو پھر انسان جو ہے اس دنیا میں کامیاب رہے گا. جیسا کہ آپ دیکھ لیتے مولا علی نے آخری وقت جو وصیت کی ہے. دیکھیے آخری وقت جو ہے انسان جب کچھ کہتا ہے نا تو بڑا اہم ہوتا ہے. تھکے ہیں نا، تھکے ہیں، مختصر وقت زیادہ وقت نہیں لیں گے نا. اسے چاہیے سنیے، سو کر بھی سنیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، بولیں گے نہیں سوتے بھی رہیے. تھکے ہیں آپ، احساس ہے تھکے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، بس ایک صلوات پڑھ دی ہمت کر کے. تو آخری وقت جو ہے جب انسان کوئی وصیت کرتا ہے تو بڑا اہم ہوتا ہے. اور مولا کائنات نے آخری وقت جو وصیت کی ہے تو امام نے پہلی جو وصیت کی ہے وہ سکم تقوی اللہ، فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار، یعنی اہم شے جو ہے وہ تقوی ہے. اگر تقوی نہیں ہے تو پھر بیکار ہے، تقوی نہیں ہے تو پھر بیکار ہے. تو اہم شے جو ہے وہ تقوی ہے. اور روزے کا جو فلسفہ ہے لعلکم تتقون، کہ شاید کہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ. روزہ جو ہے اسی لیے فرض کیا گیا، صاحب تقوی ہو جاؤ، شاید کہ صاحب تقوی ہو جاؤ. سمجھے، معلوم یہ ہوا کہ ابھی اس منزل پہ نہیں ہے، شاید کہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ. تو اس کا ایک فلسفہ یہ ہے صاحب تقوی. مختصر تقوی کی تعریف کیا ہے؟ مختصر یہ ہے کہ تمام گناہوں سے جو ہے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ کا جو حکم ہے اس پہ عمل کرے اور گناہوں سے معصیت سے اپنے آپ کو بچا لے. تو بچا لیا تو بس اسی کا نام جو ہے تقوی ہے. مختصر اسی کا نام تقوی ہے. اب گناہوں سے بچا لیا تو ظاہر سی بات ہے کہ لعلکم تتقون کی منزل تک ہے. ورنہ جو ہے معلوم یہ ہوا کہ روزے سے بھی ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، ناپ تول میں کمی بھی کر رہا ہے، چاپلوسی بھی کر رہا ہے نا، چاپلوسی کرتے ہیں نا، چاپلوسی بھی کر رہا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے یا مثلا جو ہے
سوچتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ روحانیت کی طرف نہیں مادیت فائدہ ہو جائے. بعض ہوتے ہیں نا سوچتے کہ جتنا ہو اسی روزے میں کما لو. پڑھیے صلوات. تو معلوم یہ ہوا صرف جو ہے مادیت کی طرف ہے تو پھر جو ہے وہ انسان صاحب تقویٰ نے تو بات بڑھ گئی. دیکھیے مختصر کر رہے تھے. مختصر یہ ہے کہ مولا علی کی جو وصیت کی پہلی وصیت یہ ہے کہ کیا ہے تقویٰ کے بارے میں کہا ہے. تقویٰ کے بارے میں. اور اس کے بعد جو فرمایا کہ مظلوم کے ساتھ رہنا. مظلوم کے ساتھ رہنا اور ظالم کے جو ہے مخالف رہنا. وہ الگ مسئلہ ہے کہ بعض جو ہے مفاد کے لیے جو ہے ظالم سے مل جاتے ہیں. ظالم سے مل جاتے ہیں فائدے کے لیے مفاد ہوتا ہے. تو اگر جو ہے صرف اسی دو چیز پہ اگر دنیا میں انسان عمل کرے جو مولا علی نے وصیت کیا ہے نا آخر وقت, اگر اسی دو چیز پہ عمل کرے تو پھر یہ دنیا جو ہے جنت بن جائے گی. یہ اگر اسی دو چیز پہ صرف عمل کرے تو بہت سی وصیتیں جو آخر وقت مولا کائنات نے کی ہے اسی پہ اگر جو ہے عمل کر رہا ہے تو انسان کامیاب ہے اس دنیا میں. یعنی یہ نہیں کہا مولا علی نے مثلاً جو ہے دنیا سے بے رخی کر لو. نہیں, دنیا میں جو نعمتیں ہیں تم ان نعمتوں سے تم استفادہ کرو, محنت صحیح کرو, استفادہ کرو. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں تم انہیں جو ہے استعمال کرو. نعمت سے منع نہیں. یہ دنیا جو ہے بتایا کہ دنیا آخرت کے لیے وسیلہ ہے, ذخیرہ ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جس کے دل میں جو ہے اہل بیت کی محبت ہوتی ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ لاکھ ظالم ہو نہ خوفزدہ ہوتا ہے نہ وہ جتتا ہے. معاویہ نے حاکم شام نے جب مولا کے چاہنے والوں کو بلائے تو ان میں سے ایک تھے حمادہ جناب ہمارا تھے, اور بہرحال بہت سے 10 افراد کو جو بلایا تھا. ساسا بن سوہان بھی تھے, دیگر افراد بھی تھے. ان میں سے ایک جو ہے 10 کو بلایا. 10 میں سے صرف ایک سن لیجیے, وہ مجلس تمام کر دیں گے. پڑھیے صلوات. تو یہ جب بلایا ہمارا کو تو دسترخوان لگا دیا. دسترخوان بہترین رضا اور جناب ہمارا کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا کہ انہیں جو ہے درہم اور دینار کی تھیلی بھی دے دو انعام, اس لیے کہ یہ جو ہے علی کا چاہنے والا ہے, دے دو. اب اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ دیکھو بس شرط یہ ہے کہ علی کی محبت جو ہے اپنے دل سے نکال لو. یعنی ہم تمہیں جو ہے انعام دے رہے ہیں. اب جو ہے جناب ہمارا میں دیکھے ایسے بول لینا تو آسان ہے نا, دوسرے کے خلاف یا جتنا چاہے بول لے, لیکن جو ہے دشمن ہو اور دشمنوں کے درمیان بولنا جو ہے یہ آسان نہیں ہے. اور دشمن بلایا, دسترخوان لگا ہوا ہے. یہاں تو ایسا کوئی دسترخوان ہے تو اتنا ویڈیو بنا کے پھیلا کے پڑھیے صلوات پھیلا دیں گے. لیکن یہ سب تو تھا نہیں نا, موبائل نہیں تھا نا اس دور میں. ہاں نہیں تھا نا, یہ سب تھا ہی نہیں. بہرحال ایسا ہو بھی نہیں سکتا, لیکن آج کے دور میں تو کیا سے کیا ہو گیا, دسترخوان لگا ہوا, ہاتھی میں بیٹھا ہوا ہے. اب اس نے یہ کہا کہ آپ جو ہے علی کی محبت نکال دیے دل سے, یہ انعام ہے. درہم و دینار کی تھیلی انعام ہے. دسترخوان بھی لگا ہوا, بہترین غذا. ایک لقمے سے لوگ بھاگ جاتے ہیں. دسترخوان جو ہے آج کل جو ہے ایک پیالی چائے پلا دیجیے پھر ادھر سے ادھر کر دیجیے. آپ لوگوں کی بات نہیں ہے, بڑے محترم ہے, پوری بات کر رہے ہیں. آپ سب روزے سے تھے, آج روزہ دار ہے, نمازی ہے, مومن ہے, محترم ہے. بہرحال ایسے بھی جو ہے کہتے ہیں کہ معمولی سوچنے جو ہے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں. دیکھا دسترخوان تمام چیزیں. تو اب جو ہے جناب ہمارے جو جواب سوال کہا کہ دیکھو
علی کے بھائی رسول اسلام، علی کے بھائی جعفر طیار، علی کے چچا جناب حمزہ، علی کی زوجہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا، علی کے بیٹے جوانان جنت کے سردار حسن اور حسین۔ کہا یہ بتاؤ کہ ان میں سے ایک بھی تمہارے پاس فضیلت ہے کہ جو ہم تمہاری تعریف کریں، جو مولائے کائنات کی جو فضیلت ہے، جو عظمت ہے، اس میں سے بتا دو، ایک بھی اگر ہو تو پھر ہم تمہاری تعریف کریں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ خاموش ہو گیا۔ تب جو ہے جناب عمر نے کہا کہ دیکھو یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے دل میں جو ہے علی کی ولایت ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جو ہے مومن بن کر آئے ہیں اور کافر بن کر جائیں۔ وہ اور ہوں گے کہ جو معلوم یہ ہوا کہ ایک لمحے میں مومن بن جاتے پھر جو ہے کافر بن جاتے۔ تو باہر یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے مولا کائنات کے چاہنے والے تھے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ مولا علی کے کتنے مظالم ہوئے کہ یہاں تک کہ مولا علی کی قبر کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ معلوم ہے تو بادشاہ کے دور میں تھا نا جو شکار کرنے، اب وہ پڑھیں گے نہیں پھر دیر ہو جائے گی وہ شکار کا، تو پھر معلوم ہوا نا، اور پھر جو ہے چھٹے امام کے زمانے میں صفوان کے ذریعے پھر جو ہے اہتمام کیا تو واضح ہوا، ورنہ جو ہے بہت خاص افراد، چند افراد تھے بس انہیں کو معلوم تھا، باقی جو ہے سب کو معلوم نہیں تھا۔ تو بہرحال ملتا ہے کہ وہ مرہ بن قیس، بس یہی آخری بات ہے، مرہ بن قیس بادشاہ تھا، پورا دربار لگا ہوا تھا، تمام افراد موجود تھے، ایک دن معین کر دیا کہ اس دن جو ہے عمومی ملاقات ہے، لوگ آتے تھے اور آنے کے بعد جو ہے بیٹھتے تھے، عمومی ملاقات آ کے بیٹھتے تھے۔ یہ مرہ بن قیس بیٹھا ہوا تھا اور عمومی دربار لگا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے سوال کرتا جاتا ہے، بیان کرتے جاتے ہیں۔ اب جب ایک ایک کر کے پوچھا، یعنی اس کے باپ کے بارے میں، دادا کے بارے میں جب سوال کیا تو کسی نے یہ کہا کہ ہمارے باپ کو علی نے مارا، قتل کیا۔ پھر دوسرے سے پوچھا تو معلوم ہوا اس نے کہا کہ ہمارے دادا کو علی نے قتل کیا۔ کسی اور سے پوچھا، اس نے کہا کہ ہمارے باپ کو علی نے قتل کیا ہے، ہمارے دادا کو علی نے قتل کیا ہے۔ جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ یہ شخص ہے کہاں، یعنی سب کے باپ دادا کو قتل کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ تو دنیا سے چلے گئے۔ کہا کہاں قبر ہے، بتایا کہ نجف اشرف میں قبر ہے۔ اب جب بتایا کہ نجف اشرف میں قبر ہے، اس نے تو سن لیا کہ ہر ایک کے باپ کو، دادا کو جو کھڑا ہو رہا ہے، کہ ہمارے باپ کو علی نے مارا ہے، ہمارے دادا کو مارا۔ اب جو ہے لشکر لے کر آمادہ ہوا، کہا اب جو ہے چلتے ہیں انتقام لے لیں۔ پورے لشکر کے ساتھ جو ہے چلا، قبر جو ہے کھو دے دے، ایسے کیسے، سب کے باپ کو دادا قتل کر دیا۔ اب جیسے ہی نجف اشرف کے قریب پہنچا اور نجف اشرف کے مومنین نے مقابلہ کیا، 3 دن تک مقابلہ چلتا رہا۔ 12 لشکر کے ساتھ گیا تھا اور نجف اشرف میں داخل ہو گیا، اور جیسے ہی حرم کے قریب پہنچا، ابھی دور تھا کہ سری سے 2 انگلیاں نمودار ہوئی اور وہیں پہ وہ جو ہے 2 حصے میں تقسیم ہو گیا، اور پھر وہ جو ہے پتھر کے مانند بن گیا۔ اور آج بھی نجف اشرف میں موجود ہے نشان، پتھر کے مانند بن گیا۔ پھر جو ہے لوگوں نے اسے جو ہے نجف کے ایک طرف لے آ کر دور پھینک دیا، پتھر کے مانند ہو گیا، بن گیا، پھینک دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی جانور گزرتے تھے، جو بھی بلی ہو، ہرن ہو، جو بھی جانور جو ہے اپنا پیشاب کرتے تھے گزر جاتے تھے، اسی طریقے سے تھا۔ پھر اٹھا کر جو ہے اسے لے جا کر وہ کوفے کی طرف جو ہے پھینک دیا، پتھر کے مانند ہو گیا تھا، پھینک دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کا نام نشان جو ہے ختم ہو گیا۔ مرہ بن قیس جو بادشاہ تھا اور یہ جو ہے نکلا تھا، تو معلوم یہ ہوا کہ جو بھی علی سے دشمنی کرے گا تو پھر وہ جو ہے پتھر بن جائے گا۔ پڑھیے صلوات۔ سمجھے آپ؟ تو یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ جو مولا کے دشمن تھے
بتا دیا کہ اسی دنیا میں ان کا انجام کیا ہے، اور مرنے کے بعد تو سزا تو ہے ہی ہے۔ آپ دیکھیے اسی دنیا کی وجہ سے فتامہ جو تھی بڑی حسین خوبصورت دنیا کی وجہ سے، اور جب ابن ملجم جنگ نہروان سے جب واپس ہو رہا تھا، مولا علی نے دیا ذوالفقار وغیرہ، اس نے کہا کہ ہم اعلان کر دیں گے، اور اس کی نظر پڑ گئی فتامہ پہ، بڑی خوبصورت کی نظر پڑ گئی، ہو گیا، اور پھر جو ہے شادی کرنا چاہا تو تمام جو شرائط رکھی، دیکھیے 1 منٹ میں سمیٹ رہے ہیں، پورا تاریخ ہے یہ، پوری تاریخ مختصر جو ہے، اس نے کہا کہ تمام شرائط میں سے ایک شرط یہ کہ مولا علی کو قتل کرنا، اور ظاہر سی بات ہے دیکھ لیا تھا، یہ چاہ بھی رہا تھا، بہرحال پھر اعتکاف کی کیفیت تھی، یہ بھی ایک المیہ ہے، اس میں بھی جو ہے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ تلوار اثر کرے یا نہ کرے، لہذا جو ہے زہر سے برداشت کر لو کہ اگر جو ہے تلوار اثر نہیں کرے گا تو اس کا زہر جو ہے وہ اثر کرے گا، اور آخر کار جو ہے وہی ہوا کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے مسجد کوفہ میں یہ معلوم موجود ہے، اور مولا علی مسجد کوفہ میں، اور آنے کے بعد جیسے ہی سجدے سے سر اٹھا رہے تھے، اس مجنون نے تلوار سے وار کیا کہ سر شگافتہ ہو گیا، اور مسجد کوفہ کے خلخلے خاموش ہو گئے، دروازے آپس میں ٹکرانے لگے، جبریل نے ندا دی قد قدر امیر المومنین تحزمت واللہ ارکان الہدا، شہزادی زینب نے کہا کہ بھیا حسن میں کیا سن رہی ہوں، میرا بابا مارا گیا، ہاں کیا ہوا، امام حسن آئے، امام حسین آئے، تمام جو ہے افراد اولاد موجود تھی، محمد حنفیہ موجود، حضرت عباس موجود ہے، اب جو ہے مولا کائنات نے دیکھا کہ سب موجود ہیں لیکن حسین دکھائی نہیں دیتے، ایک مرتبہ مولا کائنات نے سوال کیا، اے بیٹا حسن یہ بتاؤ کہ حسین کہاں ہے، امام حسن نے کہا بابا حسین آپ کے قدموں سے لپٹ کر رو رہے ہیں، بس اتنا سننا تھا۔ مولا علی نے کہا اے میرے لال حسین گریہ نہ کرو، اس وقت رسول اسلام موجود ہیں، آدم موجود ہیں، ابراہیم موجود ہیں، یہ عزادارو یہی فقرہ امام حسین کو کربلا میں یاد آیا، جب جوان بیٹے علی اکبر کے سینے سے برچی کھینچ رہے تھے، آواز دی اے میرے لال اکبر بیٹا گھبرانا نہیں، علی موجود ہے، رسول موجود ہے، آزادارو یہاں تک یہ وقت بھی آ گیا کہ جب بس آخری فکرہ کہ جب طبیب نے یہ کہا کہ جو ہے اگر تھوڑا سا دودھ مل جائے، شیر مل جائے، طبیب نے امام حسن سے کہا، یہ آواز پورے کوفے میں گونج گئی، کوفے کے یتیم بچے اپنے حصے کا دودھ لے کر در علی پہ حاضر ہو گئے، آواز دے رہے تھے مولا ہم اپنے حصے کا کھانا لے کر آئے ہیں، امام حسن آئے، اور آنے کے بعد جب پوچھا پھر دوبارہ جا کر علی سے بیان کیا، مولا علی رونے لگے، میں کہوں گا مولا یہ 60 ہجری کا کوفہ ہے لیکن یہی کوفہ ہوگا، سکینہ ہوگی، اہل حرم ہوگی، پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان آنے پریشان جو قبول فرما، پروردگار جو جزات کی مشتاق نے جزات کی توفیق عنایت فرما، پروردگار یہاں کی نئے مومنین ہیں انہیں استقامت اور کامیابی نصیب فرما، ظالمین ہیں انہیں نیست و نابود فرما، وقت امام زمان علیہ السلام کے روح میں نازل فرما، ہمیں جوان انسان میں شمار فرما،
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سلام الله قبل الممقيت وبقي الليل والنهار ولا يعلم الله واصل الحج